کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے اندر، یہ رسالہ درود و سلام کے فضائل پر جو احادیث ہیں اس پر مشتمل ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال سلسلے میں ابتداءً شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔ حضور والا، میں نے ایک سوال پوچھنا، مجھے تھوڑا سا ذہنی میں کشمکش میں ہوں۔ 1438 سن ہجری 29 دسمبر 2016 کو باپا کے مدنی مذاکرے میں جوئے کے متعلق سوال ہوا، تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی جوئے کے معاملہ جو بھی کرتے ہیں اس طرح کے، کہ جہنم کے حقدار ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جہنم میں لے جانے والا کام، وہ تو سمجھ میں آیا، یہ جہنم کے حقدار کی تھوڑی وضاحت ارشاد فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عموماً ریپیئرنگ والی دکان پر لکھا ہوتا ہے کہ اپنا سامان 1 ماہ کے اندر لے جائیں، وگرنہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ یہ تحریر نہ لکھیں تو گاہک پابندی نہیں کرتا، اسے پابند کرنے کے لیے کیا لکھا جائے جو کہ شرعی اصولوں کے مطابق بھی ہو؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کو سنیچر کے دن، ہفتے کے دن الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ جوئے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو مرتکب ہوتا ہے، کھیلنے والے، وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ تو یہ لفظ حقدار سے کیا مراد ہے؟ کہ ویسے تو سنا جاتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، تو یہ عمل لے جائے گا الگ چیز ہے اور حقدار ہونا الگ چیز ہے، یہ ایک ہی چیز ہے؟ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقدار سے مراد یہ کہ یہ شخص اس عمل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا۔ وہ کس طرح مستحق ہو گیا، یہ حقدار کس طرح ہو گیا؟ کہ احادیث طیبہ کے اندر جو اس برے عمل کی، اس گناہ کی جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں اس بات کی صراحت ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا تو وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جہنم کے اندر اس کو یہ عذاب ملے گا۔ تو اس عمل کی وجہ سے اب اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے، چونکہ اس پر ایک وعید آئی ہوئی ہے حدیث مبارک کے اندر یا قرآن پاک میں، اس عمل پر کوئی وعید آئی ہوئی ہے، تو وہ شخص اس عمل کے عوض جو وعید ہے اس کا حقدار تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ شخص سچی توبہ کر لے، صحیح، تو وہ گناہ اس کا مٹ جائے گا، اس کا وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اور جب گناہ ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ جہنم کا استحقاق بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ نہیں کرتا تو پھر در حقیقت تو وہ اس عمل کی وجہ سے تو اس چیز کا حقدار ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو وہی ملنا چاہیے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ کل قیامت میں چاہے تو اسے معاف فرما دے، لیکن اس عمل کی جزا اس کے لیے یہی تھی کہ وہ اتنا برا عمل ہے اور اتنا گندا عمل ہے
کہ اس کا قرآن و حدیث کے اندر اس کی جزا، اس کا عذاب جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، تو گویا وہ عمل کرنے والا اپنے آپ کو اس کا حقدار جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اس مسلمان کو معاف فرما دے یا جو ہے وہ اسے عذاب دے۔ ہاں، انتقال سے پہلے اس کے پاس یہ جو ہے وہ مہلت ہے کہ اگر سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیتا ہے تو پھر جب وہ گناہ مٹ جائے گا تو وہ گناہ مٹنے کے وجہ سے جو اس کے بدلے میں عذاب تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال بڑا دلچسپ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جی چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ گاہک ہو، دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ ریپیئرنگ کی دکانوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اپنا مال 1 ماہ کے اندر، یہ جو بھی ان کو وقت دینا ہوتا ہے عموماً یہی لکھا ہوتا ہے کہ 1 ماہ کے اندر لے جائیں ورنہ ضبط کر لیا جائے گا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کچھ بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کہ یہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست نہیں ہے یہ الفاظ، تو کیا معقول الفاظ لکھے جائیں؟ کیونکہ دیکھیں دکان پر جگہ محدود ہوتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ پرانی چیز ان کو اتنی خاص حاجت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہوگی تو کام آ جائے گی، لیکن وہ لینے نہیں آتے، جب دل کرتا ہے تو پوچھنے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی آتے۔ کیا کیا جائے؟ دکاندار پریشان ہو جاتا ہے، اس کے پاس گودام نہیں ہوتا، تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، دکاندار کے پاس جو ایسے افراد ہوتے ہیں اجیر مشترک کہلاتے ہیں کہ یہ مشترکہ کئی لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی خاص شخص کے ملازم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ مختلف لوگوں کا ایک ہی وقت کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس وہ جو مال ہوتا ہے، جو کوئی شخص نے اپنی چیز ان کے پاس ریپیئرنگ کے لیے دی ہے، اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بطور امانت جو ہے وہ یہ اس چیز کو استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یعنی اس میں جو بھی ریپیئرنگ سے متعلق کام کرتے ہیں، اور پھر اس کی حفاظت کرنا بھی ان کے ذمے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا کہ میں اس کی جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ دار جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد نہیں ہوں گا یا 1 ہفتے کے بعد نہیں ہوں گا، اس سے وہ اپنے اس ذمہ سے بری نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اب بھی وہ چیز ان کی امانت میں ہی ہے جس کی حفاظت کرنا ان پر لازم ہی ہے۔ یہاں پہ الفاظ لکھنے کے بجائے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے لیں، چاہے جاننے والے سے لیں چاہے انجان سے لیں، صحیح، تو کوئی اس کو جو ہے وہ نام، ایڈریس، فون نمبر، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لکھ لیں کہ یہاں پر آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ ممکن ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چیز فارغ ہوتی ہے تو وہ یوں دے کر چلا گیا، اب بعد میں اس نے ذہن میں آیا کہ یار اس کی جگہ اتنے پیسے اس نے بتائے تھے تو اب چلو میں جو ہے وہ اس کو چھوڑو، میں نئی چیز ہی لے لیتا ہوں، اب نئی چیز لے لی اور یہاں پر اس کو جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے دیا اور اب وہ مثال کے طور پر اس کا انتقال ہی ہو گیا، یا وہ جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ حادثے کے اندر ایسا بیمار ہو گیا یا بھول گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی وہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جب آپ اس کا نمبر یا ایڈریس لے لیں گے تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیں، اس اعتبار سے کہ میرے پاس ایک شخص کی امانت موجود ہے، میں اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی قیمت جو ہے وہ ریپیئرنگ میں زیادہ ہو جاتی ہے، تو اب وہ سامنے والے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اٹھا نہیں رہا ہوتا، تو اس میں اگر تو کوئی ایسا سامان آپ نے لگایا ہے تو آپ اپنا وہ سامان نکال کر اسے کہیں کہ بھائی یہ اٹھا کر جو ہے وہ آپ لے جائیں، یا اگر آپ اسے مہلت دے سکتے ہیں اور وہ قابل اعتماد ہے تو اسے مہلت دے دیں کہ بھائی اٹھا کر تم لے جاؤ، لیکن جو ہے وہ وقتاً فوقتاً یا قسطوں کے اندر اس کی قیمت ادا کر دینا۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ نام، ایڈریس اور فون نمبر لیا جائے، اور جو بھی ایک مقررہ وقت ہے جس پر آپ کی وہ چیز مقرر طور پر بن چکی ہے، تو اب آپ اسے خود جو ہے وہ فون کر لیں جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ چیز ہے امانت جس کی حفاظت کرنا ضروری ہو۔ صحیح، لیکن کیا کریں، فون بھی کر رہے ہیں، رابطہ نہیں ہو رہا، یا رابطہ ہو گیا وہ آ نہیں رہا ہے۔ دیکھیں دکانوں میں جگہ کم ہوتی ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس ڈیلی کا کام ہوتا ہے، آئے گئے والے، اب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں رکھ تو لیتا ہوں لیکن کیئر نہیں کروں گا، وہاں سائڈ پہ رکھ دوں گا، گودام میں رکھ دوں، پڑی تو پڑی رہے، تو کیا اس کو بالکل اس کو صحیح چیز کی طرح حفاظت کرنا ضروری ہوگا؟ جو اس کی حفاظت کی چیزیں بنتی ہیں، ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے تو 1 مہینے تک تو دکان کے اندر رکھی اس نے، لیکن یہ اپنی کچھ دکان کا سامان جو ہے وہ دکان کے باہر بھی جو ہے وہ رکھتا ہے، جو فارغ سا ہوتا ہے، اور وہ دکان رات بند کر کے بھی چلے جائے تو باہر وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا، تو اب ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کو جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد اٹھا کر باہر نکال کے رکھ دے کہ بھائی چلو اب یہ جو ہے فارغ ہے، میری طرف سے کوئی اٹھا کے بھی لے جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یا یہ کہ اس کو ایسی جگہ پر رکھ دے کہ اب بھلے اس کو آتے آتے میں کسی کا پاؤں پڑ رہا ہے، وہ چیز ٹوٹ رہی ہے، تو یہ اس کو کیئرنگ نہیں ہے کہ بھائی مہینہ گزر گیا اب اس کے بعد میری ذمہ داری، ایسا نہیں
نہیں کر سکتے. وہ چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر ہی ہے, اسے آپ حفاظت کے ساتھ رکھیں گے. ہاں دکان میں نہیں رکھ سکتے, اپنے پیچھے گودام کے اندر جو ہے وہ رکھ دیں, لیکن بہرحال حفاظت کرنا اس کی ضروری. ٹھیک, اور زیادہ ذمہ داری دینے والے کی ہے, کہ دینے والے کی بھی یہاں پر ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ کہیں میری وجہ سے سامنے والا ایک مسلمان تو تکلیف کے اندر مبتلا نہیں ہے. تو خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی موقع ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چیز وصول کر لی جائے. ٹھیک ہے, وہ تشویش میں مبتلا. اور جو مفتی صاحب نے طریقہ ارشاد فرمایا, لکھ لے اس کا نام, پتہ, ایڈریس, فون نمبر. آج کل موبائل کم و بیش ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے, رابطے کے طریقے بہت سارے ہیں, لکھ لے تاکہ رابطہ کرنے میں آسانی رہے. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ویڈیو سوال سنائیے. میرا نام محمد طاہر اطہری ہے. میرا دارالافتاء اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ خامد اور بیوی اگر عمرے پہ جانا چاہتے ہیں, بیوی کی بہن ہے وہ بھی ان کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتی ہے, تو ان کے ساتھ محرم کا رشتہ بنے گا یا نہیں؟ جی حضور, جب سے ہم نے ویڈیو سوال لیے عمرے پہ سوال بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس, بہت سارے سوال آئے, تو اب اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں, شرعی اعتبار سے محرم وہ شخص ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو. ٹھیک ہے. اب جو سالی یعنی بیوی کی جو بہن ہے, جو کہ سالی جس کا رشتہ بنتا ہے, اس سے نکاح حرام اس وقت تک ہے جب تک کہ بیوی نکاح میں موجود ہے. اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کوئی شخص اپنی بیوی کی دوسری بہن سے بھی شادی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس سے جو حرمت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ ٹیمپریری طور پر, عارضی طور پر جو ہے وہ یہ حرمت ہے. تو اسی وجہ سے بہنوئی اور سالی کا آپس میں جو ہے وہ پردہ ہے, یہ جو ہے وہ نامحرم ہے. تو بیوی کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں, دونوں صورتوں کے اندر اس کا بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے اور یہ حرام ہے, اور قدم قدم پر گناہگار ہوں گے. اور یہ ذہن رکھنا کہ اکیلے سفر کرنا چلیں ناجائز ہے, لیکن اب چونکہ بہن ساتھ جا رہی ہے تو جو ہے وہ جائز ہو جائے, تو ایسا نہیں ہے. یا ساس ہو یا پوری فیملی ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ پوری فیملی ہو, لیکن جو عورت جا رہی ہے اگر اس فیملی میں اس کا کوئی محرم مرد نہیں ہے, ہونا ضروری ہے. جی محرم مرد ہونا ضروری ہے. اگر کوئی محرم مرد نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اس عورت کا سفر کرنا جائز نہیں. اور ایسا مقدس سفر تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. قدم قدم پہ گناہ, اور کعبۃ اللہ شریف کی سرزمین پر حرم پاک کے اندر کے جہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر, وہیں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر. تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اور جو مشورے دیے جاتے ہیں, جو بھیجنے والے ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ترکیب بنا لیجیے, ہم انشاءاللہ آپ کا محرم بنا دیں گے, کاغذوں میں کارروائی کر لیں گے. تو ایسا ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے. جو شرعی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال سنائیے. ماجد علی اطاری. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا ہے, تو اس میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جی حضور, طلاق کی جو رجوع کی صورتیں ہیں جہاں رجوع کر سکتا ہے, دوبارہ طلاق کے بعد بھی بیوی کے پاس جا سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ لیکن شریعت مطہرہ نے ایک شوہر کو 3 طلاقوں کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ 3 طلاقیں سے دے سکتا ہے, اور 3 طلاق کے بعد اب رجوع جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے, کہ وہ بغیر حلالہ شرعی کے ممکن نہیں ہوتا. صحیح. ہاں 3 طلاقوں سے پہلے رجوع کی صورتیں موجود ہیں. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو فقط 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی تو ایسی صورت میں رجوع کر سکتا ہے. اب رجوع کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی خاص صورتیں ہیں, جی ہر دفعہ ایسا نہیں ہر ہوگا. صورت میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب رجوع کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو بغیر نکاح کے رجوع ہوتا ہے, اور اس میں الفاظ رجوع ہیں, مثلا شوہر کہے کہ میں اپنی بیوی سے کہ میں نے تم سے رجوع کیا, تو رجوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ نکاح کرنا پڑتا ہے. اچھا. نکاح ضروری ہوتا ہے, ہاں, لیکن اس نکاح سے رجوع ہوگا. جو پہلے طلاق دی ہے وہ طلاق اپنی جگہ برقرار رہے گی, ختم اور نہیں ہوگی. جی, اور جتنی طلاقیں باقی ہیں وہ ذمے میں باقی رہیں گی, کہ ان کے طلاق کو استعمال کرنے کا اختیار آئندہ شوہر کے پاس برقرار رہے گا. لیکن جو ہو گئی وہ ختم نہیں ہوگی, وہ اپنی جگہ پر موجود ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اب جو الفاظ کنایہ ہوتے ہیں جن سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے, اگر ان الفاظ میں سے کسی لفظ سے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو ایسی صورت کے اندر نکاح کے ذریعے ہی رجوع کرنا ہوگا. اور اگر طلاق رجعی یعنی ایسے صریح الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی کہ جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے, تو اب اگر ان سے طلاق دی ہے تو رجوع کے پیریڈ کے اندر عدت کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ عورتوں کی عدت مختلف ہوتی ہے. حاملہ کی عدت جو ہے وضع حمل ہوتی ہے, جو حاملہ والی نہیں ہے
تو عمومی طور پہ پھر 3 مینسز جو ہے وہ عدت ہوتی ہے. تو ٹھیک اس ہے. عدت کے اندر اندر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے. صحیح. اور رجوع کے لیے بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ میں رجوع کر لوں، بیوی سے جو ہے وہ بات ممکن نہیں ہے، تو 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ لے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، ٹھیک ہے. تو رجوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. گواہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کل کو اس بات کو ثابت کر سکے کہ میں نے رجوع کر لیا تھا. صحیح صحیح. تو 2 گواہ ہوں، اور بہتر یہی ہے کہ عادل گواہ ہوں، کہ نمازی ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، داڑھی ایک مٹھی ہو، کوئی گناہ کا کام اعلانیہ جو ہے وہ نہ کرتے ہوں. کیونکہ فاسق معلن کی موجودگی میں اگر گواہی ہوئی تو گواہی جب اس کے ثابت کرنے کی باری آئے گی تو پھر وہ گواہ کافی نہیں ہوں گے. گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہوتا ہے گواہی کی ادائیگی کے وقت. ٹھیک ہے. تو یوں بھی ممکن ہے کہ بیوی نہ بھی موجود ہے اور شوہر نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، تو بھی رجوع ہو جائے گا. گواہ بنا لینا بہتر ہے. اور اگر رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدت کا ٹائم گزر گیا، صحیح، اب اس کے بعد رجوع نکاح کے ذریعے ہوگا. ٹھیک کہ اب وہ جو طلاق تھی وہی طلاق رجعی طلاق بائن میں تبدیل ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. طلاق بائن کی صورت کے اندر چاہے یہ صورت ہو کہ رجعی طلاق دی تھی اور پیریڈ گزر گیا اور وہ بائن ہو گئی، یا الفاظ کنایہ کے ذریعے ہی طلاق دی، دونوں صورتوں میں اب جو نکاح کے ذریعے رجوع ممکن ہے وہ بیوی کی رضامندی سے ہوگا. وہ راضی ہوگی تو وہ ہوگی تو ہوگا. جو پہلا والا رجوع ہم نے بتایا جو پیریڈ کے جو اندر ہے، عدت کے اندر ہے، اس میں بیوی کی رضامندی بھی ضروری نہیں ہے. شوہر فقط کہہ دے گا میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب نکاح والی صورت آئے گی تو اس صورت کے اندر چونکہ نیا نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے لیے زوجین کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہے، تو اب بیوی راضی ہوگی تو رجوع ہو سکے گا. اور اگر راضی نہیں ہے تو چونکہ پیریڈ عدت کا جو ہے وہ گزر گیا، اب عورت با اختیار ہے، وہ چاہے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے. شوہر کی طرف سے اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہ دونوں صورتوں میں بقیہ جب نکاح اگر کرے گا تو پچھلی طلاقیں باقی رہیں گی؟ جی، جب کر لے گا ایک طلاق مثلا دی تھی تو آئندہ اس کو 2 طلاق ہوگا اختیار ہے. اگر آئندہ کبھی بھی 2 طلاق دے دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یوں ہی اگر پہلے 2 دے چکا تھا اور آئندہ کبھی بھی 1 طلاق دے دی تو 1 واقع ہو کر ٹوٹل 3 ہو جائیں گی اور نکاح مکمل طور پر ختم. اور حلالہ 3 طلاقوں کے بعد، حلالہ 3 طلاقوں تاکہ کے کنفیوژن نہ رہے. ٹھیک ہے. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کیا اسلامی بہن سر پر مہندی لگا سکتی ہیں؟ جی ہاں، اسلامی بہنیں جو ہے وہ سر پر بھی مہندی لگا سکتی ہیں. سر پر تو مہندی مرد بھی جو ہے وہ لگا سکتا ہے، تو اسلامی بہنیں تو بدرجہ اولا لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. شادی میں لڑکے لڑکی کی طلاق اگر ہو جائے تو اس کے بعد بچے پر کس کا حق ہے؟ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا؟ دیکھیں، بچہ جو ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے، یعنی باپ کی طرف بچے کی نسبت ہوتی ہے، لیکن پرورش کا اختیار جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے ماں کو دیا ہے، لیکن اس کی حدود و قیود ہیں. جیسے لڑکا ہے تو 7 سال کی عمر تک، لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر تک ماں کی پرورش میں رہیں گے. صحیح. اور اس دوران جو ان بچوں کا نان نفقہ ہوگا، خرچہ ہوگا، وہ باپ کے ذمہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ اسی صورت میں ماں کے پاس رہیں گے جبکہ ماں بچوں کی کسی نامحرم سے شادی نہ کر لے. اچھا. اگر عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے جس کا بچوں سے محرم کا رشتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب پرورش کا حق عورت سے چھن جائے گا، ماں سے چھن جائے گا، اور یہ پرورش کا حق نانی کو دیا جائے گا. صحیح. نانی نہیں ہے یا وہ نہیں لیتی تو پر نانی کو، اس کے بعد پھر یہ حق پرورش دادی کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ باقاعدہ کیٹیگری بنائی کہ کب کس کو پرورش کا حق ہے. اور پرورش کے حق سے مراد یہ ہے کہ ماں اس کی پرورش کرے گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں جو ہمارے ہاں عموماً معاشرے میں لیا جاتا ہے کہ جناب باپ سے بالکل کٹ آؤٹ، یا باپ سے ملنے بھی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ کورٹ کے حکم کا انتظار کیا، وہ دے گی تو ملنے دیتے ہیں ورنہ نہیں. تو اس کی بھی ہرگز جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے کہ جو ہے وہ ماں یا باپ، کیونکہ دیکھیں 7 سال کی عمر کے بعد پرورش کا حق باپ کے پاس آ جائے گا. اب باپ کو دینا بچہ ضروری ہے یا بچی دینا ضروری ہے. یوں ہی جب 9 سال کی بچی ہو جائے گی تو وہ بھی باپ کی پرورش میں دوبارہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں جب بعد میں باپ کے پاس پرورش کے طور پر اولاد آئے یا آج ماں کے پاس ہے، کوئی بھی بچے کو ایک دوسرے سے ملنے سے نہیں روک سکتا. اچھا. ٹھیک ہے. کیونکہ رشتہ زوجین کا آپس میں ختم ہوا ہے، اولاد کے لیے ان کے والدین کا رشتہ ختم نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. تو اس سے روکنا جائز نہیں ہے، قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا. تو لازم ہے
کہ جب بھی باپ ملنے آئے تو بالکل باپ کو ساتھ جو ہے وہ بچے کو جو ہے ملنے دیا جائے، ہاں خود نہ بیٹھے. ہمارے ہاں تو الٹ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف تو بچے کو ملنے نہیں دیتے اور دوسری طرف جب بچے کو ملنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اب وہ دونوں جن کا آپس میں رشتہ ختم ہو چکا اور ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، اجنبی اور اجنبیاں ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے. بچوں کو جو ہے وہ کروانا ہے تو وہی ماموں جو ہے وہ لے کر بیٹھ جائے اور جو ہے وہ باپ سے جو ہے ملاقات کروا دے. تو یوں کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ مردوں کے ذریعے سے یا محارم رشتہ دار عورتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بچوں کی ملاقات کروائی جائے اور ہرگز ایک دوسرے سے اولاد کو روکا نہ جائے. تو یہ اس میں کوئی پیریڈ مخصوص ہے کہ اتنے دن بعد ملاقات، یا اگر وہ روزانہ آتا ہے ملنے آتا ہے، دیکھیں تھوڑی دیر ساتھ اگر لے جاتا ہے بازار کے، دیکھیں لے جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. ہاں ملاقات جو ہے وہ کر سکتا ہے، لے جانا باہمی رضامندی سے ہو تو جو ہے وہ درست. ٹھیک. اچھا اس دوران ہے تو بڑا مشکل معاملہ ہے کہ ماں باپ کبھی ماں کے پاس رہے گا پھر باپ کے پاس، تو اس دوران اگر والدہ کے پاس رہتا ہے پھر جب باپ کے پاس جائے گا تو یہ اخلاقی طور پر ان پہ کیا لازم ہے کہ کیا والدہ والد کے خلاف اس کو ذہن دے، یا والد کے پاس آئے تو پھر اب ماں کے خلاف شروع کر دے، یا کیا ہونا چاہیے آپس میں ان کا اگرچہ اختلاف آپس میں جو جھگڑا ہوا، جو بھی اختلافات تھے، کون غلطی پر تھا کون درست تھا، وہ تو معاملہ اب ختم ہو گیا، طلاق ہو گیا. اب اس کا جو اولاد کے اوپر اظہار ہوگا وہ بغض و کینہ کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، اور بغض و کینہ جو ہے وہ حرام ہے. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ سابقہ بیوی کے دل میں جو ہے وہ سابقہ شوہر کے لیے بغض و کینہ ہوگا، جس کو وہ اڈیلے گی اس کے اولاد کی طرف کہ اولاد جو ہے وہ کل کو اس کی طرف سے باغی ہو اور میری طرف ہی جو ہے وہ رہے. یا باپ کے پاس آتا ہے تو باپ بھی جو ہے وہ یوں ہی کرتا ہے کہ ماں سے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. نہ صرف کئی غیبت کے اندر اور دیگر گناہوں کے اندر جو ہے وہ دونوں مبتلا ہوں گے، اس سے اولاد پر یہ اثر پڑے گا، وہ دونوں میں سے کسی کو درست نہیں سمجھے. ٹھیک ہے. اس کے نزدیک جہاں ماں کی طرف سے بولی جانے والی برائی کے لیے برائی سن کر باپ کے دل میں نفرت ہوگی، تو دوسری طرف وہ یہ بھی سوچے گا کہ فقط جو ہے جب بڑا بچہ ہوگا تو لازمی سی بات ہے اس کی بھی عقل کام کرے گی کہ کیا فقط باپ ہی اتنا برا تھا. اسی طرح جب باپ برائی کرے گا ماں کی تو وہ یہ سوچے گا کہ ہم بھی تو ماں کے پاس رہے تو اس عرصے میں کیا ماں ہی جو ہے وہ اتنی بری تھی. تو وہ دونوں طرف سے ایسے بچے باغی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ غلط راہ کی طرف نکل جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم نے اپنی جو زندگی کا جو کرنا تھا سو کر لیا، کم از کم اولاد کی زندگی کو خراب نہ کریں، بلکہ ہر ایک اس کی جو احسن تربیت جو اس کے ذمہ لازم ہے وہ ادا کرے، قطع نظر اس کے کہ اس کے لیے اس کے باپ کی جو ہے برائی جو ہے وہ بچے کے دل میں ڈالی جائے، اس چیز سے خاموشی رکھی جائے. اگر آپ بھلائی نہیں ڈال سکتے باپ کے لیے، یا باپ جو ہے ماں کے لیے بھلائی نہیں اس کے بچے کے دل میں ڈال سکتا، تو کم از کم خاموشی اختیار کی جائے دونوں کے ایک دوسرے کے احوال سے متعلق، اور ان کی دینی تربیت ہر فرد اپنے. اچھا بالفرض ماں باپ میں سے کوئی ایک واقعتاً غلطی پر تھا، خراب تھا، تو کیا بچے پر ہے کہ اس سے اب نفرت کرے، یا والدین کا حق ابھی بھی اس پر باقی ہے؟ کیا اس کے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اولاد کو بعد میں بالغ ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی ہمارے والدین جدا ہو گئے تھے، اور اب دونوں صورتیں ہیں. بس اوقات یہی صورت کہ بھئی ماں کی طرف سے اس کے ذہن میں یہ تھا تو وہ اب یعنی بچپن میں تو چلیں باپ سے ملنا جلنا بھی تھا، بڑے ہو کر وہ باپ کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ اس نے میری ماں کے ساتھ یہ ظلم کیا. یہی دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے جو ہے وہ اتنا کچھ جو ہے وہ زہر ڈالا بچے میں کہ جو ہے وہ ماں کا جو ہے بچہ منہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو ایسا ہرگز نہیں. اولاً تو حقیقت کیا ہے اس کا بچے کو علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سامنے سے غلط بیانی کی گئی، اور اگر حقیقت وہ ہو بھی، جب بھی وہ ان کا آپس میں معاملہ تھا زوجین سے متعلق، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ان کا وہ فعل نہیں تھا، صحیح، آپ ان کی اولاد ہیں، آپ پر ان کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ بھی جو ہے وہ اس میں یہ کریں گے تو آپ بھی گویا قصوروار ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی غلطیاں کی، کوئی ایک جو ہے وہ ناحق پر تھا، تو یوں ہی آپ بھی اپنے اور اپنی والدہ سے، یا آپ بھی اپنے اور اپنے والد سے جو آپ کا رشتہ ہے اس کے اندر اگر سامنے سے پیار آ بھی رہا ہے تو آپ گویا اس کو ٹھکرا کر آپ ناحق راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ جس چیز کو آپ برا سمجھ رہے ہیں کہ میری والدہ نے غلط کیا، جس چیز کو آپ برا سمجھ رہے ہیں کہ میرے والد نے غلط کیا، آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ دو رشتوں کے اندر آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس رشتے کے اندر جو صحیح تھا آپ اس سے پیار کر رہے ہیں، تو آج آپ بھی اس رشتے کے اندر جو آپ کا اپنی ماں سے ہے یا باپ سے ہے اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ کل کو آپ کی اولاد وہ آپ کو جو ہے وہ ستائش کی نگاہوں سے دیکھے، آپ کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھے کہ میرے باپ نے بہرحال اپنے والدین کا اپنا حق جو ہے وہ ضرور ادا کیا. اچھا یہ باپ کے پاس جب آ گیا تو ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟
اب باپ کے پاس جب آ گیا تو بچی تو جو ہے وہ شادی ہونے تک باپ کی پرورش میں ہی رہے گی اور بچی کا نان نفقہ باپ کے ذمے ہی لازم ہوگا. اور جب بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو اب اسے اختیار ہوگا کہ وہ چاہے ماں کے پاس رہے چاہے باپ کے پاس. اور کیا کہتے ہیں اس کو، بچی جب اس کے پاس رہ رہی ہے تو اگر والد شادی کر لیتا کسی اور جگہ پر، تو جیسے والدہ نے شادی کر لی تھی نامحرم سے بچے کے، تو باپ کے پاس آ گیا تھا، اگر باپ شادی کر لیتا ہے تو نہیں، اس میں باپ کے شادی کرنے کی وجہ سے کچھ کے حق میں فرق نہیں پڑے. ٹھیک ہے. وراثت کا کیا ہوگا؟ اگر بچہ والدین میں سے کسی ایک کے پاس ہے اور دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس بچے کو وراثت ملے گی؟ جی بالکل وراثت، تو کیونکہ رشتہ تو ختم نہیں ہوا. ماں سے رشتہ، وہ ماں کا بیٹا ہی ہے، وہ ماں کی بیٹی ہی ہے، باپ کا بھی بیٹا ہے اور باپ کی بھی بیٹی ہے. تو اگر کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو بھی ترکہ بنتا ہے وہ اسے دیا جائے گا. یوں نہیں کہ نہیں جناب ہم تو بھی روک کے رکھے ہوئے، یہ تو اس کی پرورش میں ہے، جب جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم دیں گے. نہیں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اولاً تو بچے کا جو نان نفقہ باپ پر لازم ہے، تو اگر بچے کا اپنا مال موجود ہے تو اس میں سے نان نفقہ اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر مال موجود نہیں ہے تو باپ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرے گا. تو جو بھی وراثت کا حق بنے گا وہ رہے گا. ایون کہ آگے جو ہے وہ ماں نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، اس سے اس کی اور اولادیں ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس ماں کا اپنا ترکہ بچتا ہے، مثلا اس کے زیورات ہیں، دیگر چیزیں ہیں. تو اب یہ نہیں کہ جناب یہ جو ابھی موجودہ بچے ہیں انہی میں تقسیم ہوگا، بلکہ اس کے جو بچے پہلے والے ہیں انہیں بھی ملے، بھلے باپ کے پاس، بھلے باپ کے پاس، بھلے دونوں خاندانوں کا کلیش چلا رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر. وہ ایسی صورت کے اندر ورثاء کو محروم کرنے والے گناہگار ہوں گے. یوں ہی ہے، باپ نے آگے شادی کر لی اور باپ کے آگے اولادیں ہو گئیں، تو اب ایسی صورت میں جب بھی باپ کا انتقال ہوگا تو جو اس کی حقیقی اولاد ہے اس کا حصہ جو بعض دفعہ تو ضرور طلاقیں بھی جائیداد کی وجہ سے ہوتی ہیں، خاندانی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے. اب بچوں کی وجہ سے وہ جائیداد جس کی وجہ سے وہ لڑائی ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی، اب وہ بچوں کی وجہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. یعنی بظاہر تو بچے کو مل رہی لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس خاندان میں جا رہی ہے، لیکن حکم شرعی ہے، اس پر عمل کرنا بالکل ضروری ہوگا. اسی پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. جی کال سنائیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، تو گاؤں میں یہ ایک رواج ہے کہ مطلب میں ایک جانور خریدتا ہوں 10,000 کا یا 15,000 کا، تو وہ میں لے کے کسی ایک بندے کو دے دیتا ہوں. تو میں ایسے کہتا ہوں کہ یار آپ جسے پالنا ہے، سارا آپ نے ڈالنا، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. تو 2 سال بعد 3 سال بعد جو اس کے مطلب بچے ہوں گے آگے، مطلب وہ ہم لوگ آگے نہیں کریں گے. تو کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی دیکھیں، کسی ایک شخص کا مال لگا ہوا ہے اور دوسری طرف سے ورکنگ ہے، محنت ہے. اب ایک تو اس کی صورت ہوتی ہے مداربت کی شریعت مطہرہ کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ سامنے والے کو پیسہ دے دیتا ہے، کیش دیتا ہے کہ یار تم اس سے کاروبار کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے کاروبار کرو اور جو ہے وہ اس سے جو نفع ہوگا آپس میں ہم تقسیم کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ مداربت کی صورت کے لیے یہ تو جائز ہے. لیکن جو صورت یہ بیان کی کہ شرکت کے اندر ایک چیز دے رہے ہیں اور وہ کیش نہیں ہے بلکہ ایک مال کی صورت کے اندر ایک مادی چیز جو ہے موجود ہے، جو ہے وہ جانور موجود ہے، تو اس میں شرکت جائز نہیں ہے اور یہ شرکت فاسدہ ہے کہ کل کو اس کو بیچیں یا اس کے جو ہے وہ بچے ہوں انہیں بیچیں گے اور اس میں جو نفع ہوگا وہ ہم دونوں لیں گے. یہ جائز نہیں، شرکت فاسدہ ہے. اولاً تو ایسا کرنا ہی جائز نہیں. ہاں اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ 2 افراد جو ہے وہ مل کر پیسے ملا لیں، مثلا 20-20 ہزار روپے ملا کے 40,000 کا انہوں نے کوئی جانور خرید لیا، ٹھیک ہے، اور اب اس میں سے ایک نے کہا چلو بھائی اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ میں کر لوں گا، اور اب اس کی دیکھ بھال کی اور وہ بیچا، اب وہ بکا جو ہے وہ 80,000 کا. تو اب جو نفع آیا ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، جو بھی باہمی پرسنٹیج انہوں نے آپس میں رکھی تھی. ٹھیک ہے، یوں ہی یا اس سے آگے اولاد ہوئی، بچے ہوئے تو ان کو بیچ کر بھی یوں نفع اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن جو طریقہ کار عموماً ہمارا رائج ہوتا ہے وہ جائز نہیں، اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اب ٹوٹل نفع وہ تو ہوگا مالک جانور کا، ٹھیک ہے، اور جو سامنے کام کرنے والا ہے اسے فقط جو ہے وہ اتنے ہی پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ جتنے پیسوں عموماً اس طرح کے کام کرنے والے کو دیے جاتے ہیں. جانور اس نے سنبھالا، جو جانور سنبھالنے والے افراد رکھے جاتے ہیں ان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اتنی اجرت جو ہے وہ اسے دی جائے گی جو مارکیٹ میں اجرت بنتی ہے. اب وہ اجرت کم بھی ہو سکتا ہے وہ اجرت اتنی زیادہ ہو جو نفع کو کراس کر جائے، تو اجرت بہرحال اسے ملے گی اور جو نفع ہوگا وہ اسے ملے گا. تو اس میں جو پہلے ہم نے طریقہ عرض کیا کہ وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ دونوں افراد مل کر ہی کوئی جانور خرید لیں اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر لے اور پھر جو بیچ کر نفع ہو وہ آپس میں تقسیم. ٹھیک ہے. اور یہ گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے، جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں،
بہت سوالات ان کے حوالے سے آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنا جو بھی کاروبار ہے، بڑے پیمانے پر ہے یا چھوٹے پیمانے پر، دارالفتاح اہل سنت یا دیگر کسی مفتی صاحب سے جو سنی ہو، مفتی صاحب ہوں، ان سے آپ رابطہ کر کے اپنے کاروبار کے حوالے سے معلومات لے لیجئے، صحیح طریقہ شریعت جو بیان کرے اسی پر عمل کیجئے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سہیل رضا اطاری ہے۔ دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اشراق کا وقت شروع ہوتے ہی چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے یا اس کے بعد شروع ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی ضرور۔ اشراق کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے؟ شروع تو ساتھ ہی ہو جاتا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہے 20 منٹ کا جب وہ گزر گیا تو اب یہ دونوں نمازیں ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اشراق جو ہے وہ تھوڑا لیٹ جو ہے وہ پڑھی جائے، چوتھائی دن جو ہے وہ کہا گیا۔ اب آدھا دن کب ہوتا ہے؟ جو زہوہ کبریٰ کا وقت شروع ہوتا ہے گویا آدھا دن ہو گیا، سورج طلوع ہونے سے لے کے زہوہ کبریٰ تک کا وقت آدھا دن ہو گیا، اسے نصف النہار بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدھا دن۔ ٹھیک ہے، اب اس کا آدھا کر لیں، سورج طلوع ہونے سے لے کے زاویہ کبریٰ تک جو وقت ہے اس کو آدھا کر لیں گے تو وہ 1/4 یعنی چوتھائی جو ہے وہ دن کا حصہ ہوگا، تو اس کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ بہرحال اگر جو ہے وہ ساتھ ہی دونوں پڑھ لیں کہ صبح لوگ آفس جانے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں یا خواتین کام میں لگنے سے پہلے کے بیچ میں جو ہے وہ نکل جائے گا ذہن سے، تو ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ آفس میں ٹی ٹائم وقفہ ہوتا ہے 10-15 منٹ، کئی جگہ ہوتا ہے، ہاں تو وہ جس جو کر سکتا ہے تو وہ اس چیز کا خیال کر کے بہتر وقت وہ ہے، بہرحال پہلے بھی یعنی اس وقت پڑھنے میں حرج تو نہیں ہے؟ جو وقفہ دے دیا گیا آپ چائے پئیں یا نماز پڑھیں اس میں حرج نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سوال یہ ہے کہ مسلمان کتنے ولیوں کا مرید اور کتنی ولیوں کا طالب بن سکتا ہے؟ کتنوں کا مرید اور کتنوں کا طالب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مرید تو جو ہے وہ ایک ہی کا جو ہے وہ شخص ہوگا، ایک ہی پیر صاحب کا مرید ہوگا، جامع شرائط جو ہے وہ پیر ہوا۔ ہاں اگر جامع شرائط پیر کسی سے نہیں ہوا، بیعت نہیں ہوا، تو ایسی صورت کے اندر جامع شرائط سے جو ہے وہ بیعت ہو جائے، اور طالب جو ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، طالب ایک سے زائد جو ہے وہ بزرگوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ویڈیو سوال اور موجود ہے، اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ارشد حسین اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اگر بھول جائیں کہ تکبیر پڑی ہے یا نہیں، بعد میں یاد آنے پر کیا جانور حلال ہوگا یا نہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور، قصاب جو ہیں گوشت فروش وہ تو شاید نہیں بھولتے ہوں گے، ایک نیا آدمی عید کے دنوں میں جب کرتا ہے یا گھبرا جاتا ہے تو بھول گیا تو کیا کرے؟ دیکھیں اگر ذبح کرتے وقت بھولیں اور اسی وقت یاد آ گیا تو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ذبح کے بعد، ذبح کے بعد آیا، ذبح کے دوران یاد بھول گئے اور ذبح ہو گیا، ذبح ہو گیا اور بعد میں یاد آیا کہ پتہ نہیں، یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں پڑی یا نہیں پڑی، اور ایک یہ ہے کہ نہیں پڑھنا ہی میں بھول گیا۔ دونوں صورتوں میں اگر بھولے سے جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ بھولے سے یعنی بالکل گھبراہٹ میں بھول گیا کسی وجہ سے بھی، اگر یاد نہ رہا اور ایسی صورت میں ہو گیا تو ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا۔ ہاں اگر قصدن کسی نے جو ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا اس کو یاد تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اس سے بچنا چاہیے، اور جب الفاظ صحیح نہ نکل پائیں، منہ میں پان ہے، گٹکا ہے یا چھالیاں کھا رہے ہیں، الفاظ میں تو لیکن کہہ تو رہا ہے لیکن الفاظ کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ کہیں بھی پڑھنے کے لیے اتنا پڑھنا، اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان خود سن سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر جو ہے وہ منہ کے اندر ہی جو ہے وہ بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، یا منہ میں کچھ نہیں بھی ہے لیکن عادت ہے، تو وہ بس زبان جو ہے وہ ہلائی اور اندر ہی پڑھ لیا، خود اپنے کانوں نے بھی نہیں سنا، تو اس طرح پڑھنے سے وہ پڑھنا قرار نہیں پائے گا۔ کم از کم اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کہ کوئی شور و غل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اپنے کان خود اپنے پڑھے ہوئے کی آواز سن لیں۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ دوسروں کے سامنے ذبح کر رہے ہیں، دوسروں کا جانور ذبح کر رہے ہیں، مرغی والے ہیں، دیگر ہیں، تو بآواز بلند جو ہے وہ پڑھ لیں تاکہ سامنے والے کو بھی اطمینان ہو جائے اور خود آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے عمل پر اطمینان۔ اور یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی خریدنے آیا تو میں پڑھ رہا ہوں، ویسے ہی ہاں یہ تو مطلقاً ہو کہ جو ہے وہ میں نے پڑھنا ہی ہے، اتنی آواز سے پڑھتا ہوں کہ اپنے کان سنیں، چلے میں اور تیز آواز سے پڑھ دیتا ہوں کہ سامنے والے کو بھی جو ہے وہ اطمینان ہو جائے کہ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے، اور ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کاروبار میں برکتیں بھی ہوں گی۔ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے والا کوئی گوشت فروش مل جائے تو ہم اس سے گوشت خریدیں،
تو اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ملے گی. جو کام آپ کو ویسے ہی کرنا ہے اچھے انداز سے کریں گے تو فائدہ زیادہ حاصل ہوگا. ایک کال آخری سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. جو کوئی بندہ مسجد کا چندہ لا علمی میں استعمال کر بیٹھے تو اس کو وہ چندہ واپس کرنا ہوگا اور ساتھ میں تاوان بھی دینا ہوگا. میرا سوال اب یہ تھا کہ تاوان کتنا دینا ہوگا اور کیا دینا ہوگا؟ دیکھیں جو مسجد کا چندہ کسی نے لا علمی میں خرچ کر لیا تو اب وہ تاوان ہی دینا ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ وہ چندہ الگ واپس کرنا ہے اور تاوان بطور جرمانہ الگ دینا ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نے خرچ کر لیا، اب اس پر جو ہے وہ اس چندے کا تاوان لازم ہے. مراد یہ کہ وہ چندہ ہی اس کو واپس کرنا ضروری ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں. ایک یہ کہ وہ چندہ مسجد کے متولی کی ملکیت میں جا چکا تھا، یعنی چندہ جمع ہوا اور صدر صاحب جیسے ہوتے ہیں آج کل، جو بھی متولی ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں چلا گیا. اب جب متولی کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو وہ مسجد کے ملکیت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں کسی نے اسے غلط استعمال کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ توبہ بھی کرے اور مسجد میں وہ رقم واپس بھی کرے. اسی کو تاوان بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مسجد میں اس کا تاوان دے دے. اور ایک یہ ہے کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا کہ بھئی یہ فلاں مسجد کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں، انتظامیہ نے کہا تھا کہ بھئی جو ذرا جمع کر کے لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اب جمع کر کے لے کر آئے. اب مسجد کے متولی کو دینے سے پہلے، اس کا قبضہ کرنے سے پہلے یا اس کے وکیل کے قبضے سے پہلے کسی نے بیچ میں سے جو ہے وہ کچھ ہیر پھیر کر لی. اب جو ہے وہ پوچھا کہ اب کیا کریں، تو اب مسجد کو تاوان نہیں دینا ہوگا. ابھی تو وہ چندہ تھا تو وہ چندہ دینے والوں کی ملکیت پر باقی تھا. اب ایسی صورت میں ان چندہ دینے والے افراد کو تلاش کر کے انہیں وہ تاوان دینا ہوگا. انہیں کہنا ہوگا کہ بھائی جو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے وہ میں نے خرچ کر لیے، مسجد میں نہیں دیے، تو آپ یہ اپنے پیسے واپس لے لیں، یا اگر آپ کی اجازت ہو تو اب میں آپ کی اجازت سے اپنی جیب سے ان پیسوں کو میں جو ہے وہ مسجد میں دوبارہ ادا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں ان کی اجازت درکار ہوگی آگے دینے کے لیے دوبارہ مسجد میں. یہ نہیں کہ چونکہ انہوں نے تو دیے ہی مسجد کے لیے تھے تو چلو اب میں اپنی جیب سے دوبارہ مسجد میں دے دیتا ہوں، ان کا مطلب حل ہو جائے گا، ایسا نہیں. بلکہ آپ نے چونکہ اسے استعمال کر لیا تو گویا وہ مال ہلاک ہو گیا. اب آپ پر اس کو دینا، واپس کرنا اصل چندہ دینے والے کو ضروری ہے. ٹھیک ہے. چندہ دینے والے ہوں یا چندہ لینے والے ہوں، دونوں پر ہی چندے کے حوالے سے شرعی مسائل سیکھنا لازم ہے، ضروری ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا معلوم نہیں ہوتا اور انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور چندہ کہاں دینا چاہیے، کس طرح دینا چاہیے، قبضہ کس طرح کروانا چاہیے، اور جو چندہ وصول کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے کیا شرعی مسائل ہیں، یہ ساری باتیں سیکھنا ضروری ہیں. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی. چندے کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے. مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، اسی طرح جو تنظیموں کے افراد ہیں چندہ وصول کرتے ہیں، فلاحی تنظیمیں ہوں یا دینی تنظیمیں ہوں، اسی طرح جو مسلمان چندہ دیتے ہیں، سب کو چاہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کس قدر مسائل تھے کہ جن کا سیکھنا ضروری تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.